ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فالعدل في الغضب والرضا والقسط في الفقر والغنى وخشية الله في السر والإعلانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ یہ 3 اعمال انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے. اب ہم لوگوں کو غور کرنا ہے کہ یہ 3 اعمال ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے ہماری زندگی کے اندر یہ 3 اعمال کو ہم کرتے ہیں تو فاتحہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ان اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت. اس لیے کہ دوستو عزیزو یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو جہنم سے نجات دلاتا ہے. پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فالعدل فی الغضب والرضا، کہ تم انسان کو اختیار کیا کرو، غصے کے حالت میں ہو یا خوشی کے حالت میں، ہر ایک مخلوق کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا کرو. فالعدل فی الغضب والرضا، تم انصاف کو اختیار کیا کرو، انصاف پسند کرو، بنو چاہے غصے کی حالت میں ہو چاہے خوشی کی حالت میں. اور دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والقسط فی الفقر والغنى، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چیز کو اختیار کرو، چاہے تم فقر کی حالت میں ہو، غریبی کی حالت میں ہو یا پھر تم مالداری کی حالت میں ہو، میانہ روی کو، درمیانی چیز کو اختیار کیا کرو. اس سے تمہاری مصیبت نہیں بڑھے گی، تم آرام کے ساتھ زندگی گزارو گی. اور حقیقت بھی زیادہ فضول خرچی کرنا، زیادہ مال و دولت کو جو ہے بے جگہ استعمال کرنا انسان کو تباہی کے گھاٹ پر اتار دیتا ہے. اور تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَخَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِيَةِ، اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے پوشیدہ طور پر ہو چاہے اعلانیہ طور پر ہو. لوگوں کے سامنے بھی ہم گناہ کرنے سے بچیں، اور اگر ہم کمرے کے اندر تنے تنہا ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہاں بھی گناہ سے ہم جو ہے بچیں، پرہیز کریں. اللہ کو حاضر ناظر ہر وقت تصور کہ اللہ تو حاضر ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ 3 اعمال انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے. پہلا عمل کہ فالعدل فی الغضب والرضا،
کہ تم انصاف کو اختیار کرو، کسی پر ظلم مت کرو، ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو، ماں باپ اولاد کے ساتھ انصاف کرے، والدین کے ساتھ انصاف کرے، پڑوسی کے ساتھ انصاف کرے، اور ہر انسان کے ساتھ عدل سے کام لینا چاہیے، ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جس کا پلہ بھاری دیکھا جاتا ہے، فیصلہ کرنے والے جو قاضی ہوتے ہیں، جو معزز لوگ محلے کے اندر بستی کے اندر ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے شعور دیا اور اس عہدے پر فائز کیا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے صلح کرائے، فیصلہ کرائے، تو دیکھا جاتا ہے کہ جس کا پلہ جو ہے بھاری ہے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور غریب کو جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ حالانکہ انسان میں دونوں باتوں کو رکھنا چاہیے، دونوں گروہ کے باتوں کو رکھ کر کے شریعت کے دائرے میں جو صحیح بات ہو وہ صحیح بات کہہ دینی چاہیے، چاہے اس سے امیر آدمی ناراض ہو جائے، چاہے غریب آدمی ناراض ہو جائے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، اپنا ہے یا غیر ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، بلکہ شریعت کے یا دنیاوی جو قوانین بنے ہوئے اس کے حساب سے جو ہے وہ بات ہمیں کہنا چاہیے، لیکن اکثر بیشتر اس طرح نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل میں قاضی تھا، قاضی کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، جب اس کا انتقال ہونے لگا، حالانکہ وہ بہت صحیح انصاف اور فیصلے کیا کرتے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، اس کے زمانے کا واقعہ ہے۔ جب قاضی صاحب کا انتقال ہونے لگا تو اس نے نصیحت کی اپنے لوگوں سے کہ اے لوگوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو فوراً دفنا مت دینا، تھوڑا سا انتظار کر لینا، کیونکہ میں قاضی تھا، لوگوں میں فیصلہ کیا کرتا تھا، اگر 2-4 گھنٹہ رکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کوئی عقاب نہیں آیا دفنا دینا، اور اگر کوئی گڑبڑی پائی گئی ہمارے عدل و انصاف کرنے میں تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اس عذاب کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور وہ عذاب کس وجہ سے آیا ہے تم میری لاش کو آواز دینا، اگر کچھ عذاب جو ہے ہمارے لاش کا نمودار ہو جائے، ظاہر ہو جائے، دیکھنے کو مل جائے کہ تم مجھے آواز دینا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری روح کو لوٹا دے گا اور میں تمہیں جواب دے دوں گا کہ کس جرم کی وجہ سے یہ عذاب مجھ پر آیا۔ چنانچہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا، 2-4 گھنٹے کے بعد جب کپڑے کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے جو ہے کان غائب ہے، کان ہے ہی نہیں، اس جگہ پر وہ گوشت نہیں ہے، وہ گڈھا بنا ہوا ہے اور ایک کان صحیح سلامت۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے آواز دیا کہ قاضی صاحب بتائیے یہ عذاب آپ پر کیوں آئی، یہ سزا کیوں آپ کو دنیا میں دی گئی، ایک کان ہی آپ کا غائب ہو گیا؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ میں تو فیصلہ بہت صحیح کیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر آدمی اور ایک غریب آدمی میرے دفتر میں آیا فیصلے لے کر، میں نے امیر آدمی کو مالدار آدمی کو قریب بیٹھایا، میں نے اس کی بات کو خوب توجہ اور دھیان سے سنا، اور اس غریب آدمی کو ہم نے کھڑے رکھ دیا اور اس کی بات کی طرف ہم نے توجہ بھی نہیں دی، اس کو بیٹھنے کے لیے بھی ہم نے نہیں کہا، جس کی وجہ سے مجھے شک تھا کہ عذاب الہی مجھ پر ضرور آئے گی اور اللہ کی پکڑ دنیا میں ہو جائے گی، اس لیے کہ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ یہی جو ہے وجہ ہے کہ یہ عذاب اور یہ سزا ہمیں دنیا میں ملی۔ میں نے اس کی جو ہے بات کو سن لی، جو پیسہ والا تھا، دولت مند آدمی تھا، باروق آدمی تھا، اس کی بات کو ہم نے توجہ دی، اور حالانکہ فیصلہ میں نے صحیح کیا، فیصلہ میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، لیکن میں نے دوسرے فرقے کا جو ہے بات پر ہم نے توجہ نہیں دی اور نہ ہی اس کی طرف دھیان دیا۔ تو دوستو پہلا عمل یہ ہے کہ ہم انصاف کریں، اگر ہم ماں باپ ہیں تو اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، اونچ نیچ نہ کریں، اس میں کسی اولاد کو ہم زیادہ دے دیے،
کسی اولاد کو ہم ظلم کر رہے ہیں، کسی اولاد کو ہم زیادہ مان رہے ہیں، کسی اولاد کو نہیں مان رہے ہیں، کسی اولاد کو ہم گھر میں رکھ رہے ہیں اور کسی اولاد کو ہم گھر سے محروم کر دیے ہیں، یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور آخرت سے پہلے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی جو اللہ کا عذاب آنے والے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، تم انصاف کو اختیار کرو، چاہے غصے کی حالت میں ہو، اولاد ہے غلطی اس سے ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے گی اس سے، اس کے مطلب یہ نہیں اسے آپ بے دخل کر دیں، اس کے ساتھ ناانصافی کریں اور باقی اولاد کو آپ گھر کے اندر رکھیں، یہ ناانصافی۔ ہر حالت میں آپ کو انصاف کو اختیار کرنا ہے، فی الغضب والرضا، غصے کی حالت میں ہو یا پھر خوشی کی حالت میں ہو، اولادوں کے درمیان انصاف کا کام کرنا۔ اسی طرح اگر اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ماں باپ کے ساتھ انصاف سے کام کرنا ہے، ایسا نہیں کہ بیوی بچہ کے چکر میں ماں باپ کو بلا دیا ہے، اس کی ضرورت کو ہم پوری نہیں کر رہے، اس کی بات پر ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں، وہ کیا ہم سے مانگ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیا اس کو پریشانی ہے، ادھر ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ناانصافی ہوگی، اس کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایسی اولاد کو دنیا ہی میں جو ہے عطا فرما دے۔ پہلا عمل فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، عدل کو اختیار کریں، انصاف پسند ہم بنیں، یہ ایک عمل یہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالْقَسْطُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، دوسرا عمل یہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، وہ یہ ہے کہ میانہ روی کو اختیار کرے، درمیانی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت کے ریل ہمیں دیا ہے، بے شمار مال و دولت کا مالک بنایا ہے، تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کا جوڑا کچھ ہونا چاہیے، دوپہر کا کچھ اور رات کا کچھ اور پہن کر اس کو پھینک دیا۔ لوکل کے لیے گاڑی الگ اور باہر کے لیے گاڑی الگ، رات کا بچھونا الگ، دن کا بچھونا الگ، کھانے پینے کا ریل فضول خرچی، اور بغل کے پڑوسی کو جو ہے دو روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مال و دولت اگر اللہ نے دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی جو ہے مال و دولت کو جمع کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک کپڑا 1000 روپے میں بھی آتا ہے، ایک کپڑا جو ہے 500 روپے میں بھی آتا ہے، وہ بھی صدر ڈھکنے کا کام کرتا ہے، اس میں بھی صدر ہمارا ڈھک جائے گا، تو ہم جو ہے درمیانی والی چیز کو اختیار کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ آج ہمارا پورا معاشرہ فضول خرچی کا شکار ہے، دیکھ لیجیے عید کے موقع پر، تہوار کے موقع پر دیکھ لیجیے کہ ہمارے خواتین جو ہے 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 ہزار کے جوڑے، ایسے جوڑے خریدتے ہیں جس کو عام استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، نہیں اس کو پہن سکتے، لے رہے چلا ہوا ہے، فلمی اسٹار نے پرچار کر دیا ہے، بڑا کپڑا نکلا ہے، اس کو لینا ہے، چاہے قرض کر کے لے، چاہے لون میں جو ہے الجھ کے کپڑا خریدنا پڑے، چاہے کہیں سے بھی رشوت اور سود کا معاملہ کرنا پڑے، کپڑا جو ہے خرید کے دینا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَالْقَسْطُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، تم میانہ روی کو اختیار کرو، ایسی لائف گزارو کہ تمہیں پریشانی بھی نہ ہو۔ آج تو ہم نے کھا لیا، عقل جو ہے فوقات کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، آج فضول خرچی کے شکار بن گئے۔ درمیانی جو چیز ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہم سے کہا ہے، تو اس عمل کو جو انسان اختیار کرے گا اس کی زندگی آخرت میں بھی اچھی گزرے گی اور دنیا میں بھی اچھی گزرے گی۔ تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وَخَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ تم جو ہے اللہ کو ڈرو پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اور اس حدیث مبارکہ میں پوشیدہ یعنی چپکے سے گناہ کو پہلے بیان کیا اور اعلانیہ کو بعد میں بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے گناہ کو نہیں کرتا، مگر تنہائی میں گناہ کو وہ کر لیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم جو ہے اگر تنے تنہا ہو، کمرے میں اکیلے بند ہو، تو وہاں بھی جو ہے اس بات کا تصور کرو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ ہے، چاہے وہ اعلانیہ طور پر کرے چاہے پوشیدہ طور پر۔ تو اللہ کا خوف یعنی تقویٰ یہ پوشیدہ طور پر بھی اختیار کرو اور ظاہری طور پر بھی اختیار کرو۔ یہ تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے پاس گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اللہ سے آواز آ رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آہستہ سے قرأت فرما رہے ہیں تہجد میں، اتنی آہستہ سے قرأت فرما رہے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں سن سکتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تہجد کی نماز۔ جب تہجد کی نماز ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کو بلایا، پوچھا کہ ابوبکر تم اتنے خاموشی سے آہستہ سے تم یہ تہجد میں تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول تلاوت تو اللہ کو سنانا ہے، اللہ تعالیٰ تو دل کی بات کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور جانتا ہے، تو زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ شیطان جو ہے قرآن کی آواز سن کر بھاگ جائے، وہ دل کے اندر وسوسہ نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو ذرا اونچی کر دو، اور ان سے فرمایا حضرت عمر سے کہ تم اپنی آواز کو ذرا نیچی کر دو۔ میانہ روی کو اختیار کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج معاشرے کا عجیب حالات، صحیح فیصلے نہیں ہو رہے، عدل انصاف سے لوگ چھوڑ چکے ہیں، چہرے دیکھ کر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے مکافات اعمال، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ وہ ایک شخص سے جو واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، ان کو ہم لوگ کہتے تھے چچا رحمت۔ وہ ملیشیا جو ہے ہم لوگ کے ساتھ کام کرنے کے لیے گئے، ہوٹلوں میں جو ہے کام کرتے تھے، نوکری لگی، تو کام کاج ہم لوگ سب کرتے تھے۔ اور شب جمعہ جس رات کو جو ہے مرکز کے اندر جو ہے شب گزاری ہوتی ہے تو لوگ جاتے ہیں، تو ہم لوگ سب جاتے ہیں، مگر وہ چچا رحمت ہم لوگ کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کی عجیب حالت، یعنی ہم لوگ تصور کرنے لگے کہ ایک نمبر کا کنجوس ہے، بخیل ہے، ایک پیسے بھی یہ نہ دنیاوی لائن سے خرچہ کرنا چاہتے ہیں نہ دینی لائن، کبھی مرکز بھی نہیں جاتا ہے، کبھی فضول خرچی بھی نہیں کرتا ہے، کبھی چائے وغیرہ بھی نہیں پیتا ہے، اور کبھی روم کرائے میں لے کر نہیں رہتا ہے، فٹ پاتھ میں سو جاتا ہے، رات دن بھر کام کرتا ہے، رات کو وہیں پر سو جاتا ہے، پیسے بچانے کے بڑی اس کو یہ فکر لگی۔ تو ہم لوگوں نے ایک مرتبہ اس کی کارگزاری لی کہ آخر ایسی نوبت کیوں؟ تو چچا رحمت نے جو ہے اپنی پوری کارگزاری سنائی۔ کہے لوگوں، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب یعنی ہم لوگ 3 بھائی تھے اور 2 بہن تھے، اور جب میں نے شادی کر لی تو شادی کرنے کے بعد میری اہلیہ نے کہا کہ تم جو ہے اپنے والد سے اپنی زمین کا حصہ جو ہے مطالبہ کرو کہ میرا بھاگ دیجیے۔ چنانچہ بیوی کے کہنے پر میں نے جو ہے اپنے والد صاحب سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا کہ ابا جان میرا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ مجھے نکال کر دے دیجیے۔ میرے والد صاحب نے تقسیم کر دیا، 2 بہنوں کو 3 بھائیوں کو، اور سب کے حصے میں جو ہے 50 ایکڑ زمین آئی۔ میں جو ہے حصہ لے کر کے اپنا گھر آ گیا۔ پھر جو ہے کیا شرارت سوچی کہ والد صاحب کے حصے میں جو زمین ہے بچی ہوئی، حالانکہ انہوں نے ارادہ رکھا تھا کہ بچوں کو تو تقسیم کر ہی دیا، میرے حصے میں جو زمین بچی ہوئی ہے بچوں سے وصیت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے حصے میں جو زمین ہے اس کو مسجد مدرسے میں وقف کر دینا۔
تو وہ چچا رحمت بتاتے ہیں کہ میں دوسرے دن پھر والد صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ جو بہن کا حصہ ہے اور آپ کا حصہ ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا ایسا تو نہیں ہوتا ہے، دیکھو سب کا حق ہے، سب بیٹوں کو دے دیا، تم کو بھی دے دیا، اور یہ تھوڑی سی زمین ہم نے جو ہے اللہ کے لیے آخرت کے لیے رکھا ہے، اس کو میں وقف کروں گا، میں وصیت کر دیا ہوں۔ تو وہ مار کو شروع کر دیا اور اپنے باپ کو جو ہے جوتے سے پیٹنا شروع کر دیا، اور اسی جھپٹا جھپٹے میں جوتا جو ہے باپ کے کن پٹی میں لگ گیا، کان سے جو ہے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں تو مار کے گھر چلا گیا، میری والدہ میرے پاس آئی اور بہت کچھ سنائی۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب کے پاس آئے، دیکھا کہ کان سے یہ خون بہ رہا، پوچھی کہ یہ کیسا حادثہ ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ تمہارا بیٹے کا نتیجہ ہے، انہوں نے مجھے مارا اس بات پر۔ تو میرے والد صاحب اس وقت جو ہے ان کے دل سے جو آگ نکلی تھی وہ یہ بات نکلی تھی کہ اللہ جس طرح میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، آپ ان کو جو ہے ایسا بیٹا مت دیجیے گا کہ میرے پاس اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے، اس لیے اس کو جو ہے بیٹا ہی مت دیجیے گا اس کو۔ یہ میرے باپ نے جو ہے دعا کی جس وقت مار میری والدہ میرے پاس آئی، کہا کہ کیوں تم نے ایسے کیا ہے؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں نے زمین مانگی تو انہیں دیا نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم میری زمین بھی لے لو، بہنوں کا حصہ بھی لے لو، لیکن آئندہ ادھر تم کو نظر نہیں کرنا گھر کی طرف۔ میں جو ہے شادی کیا کر لیا، اس کے بعد اس بیوی سے جو ہے میری 4 بچیاں۔ اللہ کا عذاب آنا پکڑ آنا شروع ہو گیا۔ میری بیوی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور سر پر 4 جوان بیٹیوں کا بوجھ۔ آخرکار ساری زمین جائیداد کا رقم سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، بیماری بھی اچھی نہیں ہوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی کی، اس اہلیہ سے اس بیوی سے اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں عطا کی اور وہ بھی بیمار ہو گئی، کچھ روز کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے تیسری شادی کر لی، یہ واقعہ چچا رحمت بیان کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کارگزاری سنا رہے ہیں۔ تیسری شادی جو میں نے کی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ کتنے ہو گئے؟ 11 بیٹیاں۔ اب جو ہے یہ 11 بیٹیوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، زبان ہو چکی ہے، کہیں سے رشتہ آتا نہیں، کوئی میرے گھر پہ پیر رکھتا نہیں ہے اور میں کافی پریشان ہوں۔ میرے پاس کھانے پینے کا بڑی پریشانی، تو اس پریشانی کی وجہ سے میں ملیشیا کام کرنے کے لیے ہوٹل میں آیا ہوں اور میں فضول خرچی سے اس لیے بچتا ہوں کہ اگر 2-4 پیسے بچیں گے تو اتنی اولاد بیوی بچہ گھر میں ان کی پرورش ہوگی، کھانا پینا ہوگا، اس لیے میں نے کرایہ پر کہیں پر روم بھی نہیں لیا اور اچھا برا کھاتا بھی نہیں، ایک پیسہ جوڑ کر کے رکھتے۔ اور یہ ساری مصیبتیں صرف اور صرف میرے والد صاحب کے ساتھ ظلم کرنے کی یہ سزا اللہ نے ہمیں دنیا میں دی۔ چند سالوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہے۔ تو میرے عزیز اور بھائیو، اگر آپ والد ہیں تو اولاد کے درمیان صحیح فیصلہ کریں۔ اگر آپ قاضی ہیں تو محلے میں بستی میں اگر آپ کے پاس کوئی کیس یا کوئی مقدمہ آتا ہے تو آپ اپنے علم کے روشنی میں، چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی قوانین ہو یا دنیاوی قوانین ہو، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ آپ چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور اگر آپ اولاد ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ظلم نہ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے حق کو پہچانیں، ان کی ضرورت کو پوری کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ یہ 3 اعمال ہے، اگر ان 3 اعمال کو انسان کر لیتا ہے تو یقیناً جہنم سے اس کو برات کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے اس کے خلاف زندگی